کھاتے بھی ایسے ہیں. ایک خطیب صاحب نے بیان کیا کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بندے کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصے میں کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے ذکر کے لیے، سانس کے لیے خالی چھوڑ دے. تو جب فارغ ہوا تو ایک نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی. وہ کہنے لگا مولانا آپ نے یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ اور ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ یاد خدا کے لیے خالی چھوڑ دو. ان کا ہاں یہی ہے. اس نے کہا مولانا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا تمہارا سیدھا سادہ اصول کیا ہے کہ مولانا جتنی پیٹ میں جگہ ہوتی ہے اتنا تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں، اور جو پانی ہوتا ہے وہ جو درمیان میں تھوڑی تھوڑی سوراخ درزیں ہوتی ہیں ان میں سے اندر چلا جاتا ہے. رہ گئی بات سانس کی، مرضی ہے آئے مرضی آئے نہ آئے. تو آج ہم بھی سیدھے سادے اصول کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جو کچھ جگہ بچ جاتی ہے اس کو پانی بھر دیتا ہے، اور پھر ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آج ہم نے زیادہ کھا لیا. تو عادتاً زیادہ کھانے کی عادت ہے آج ہمیں. روٹی اتنی اہم نہیں ہے، بس اتنی ہو کہ بندے کا وقت گزر جائے، دن گزر جائے، اور انسان حرام کاموں میں نہ پڑے. ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں، ضرورت کو مقصد زندگی نہ بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین تھے. وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا ماہانہ جو تنخواہ تھی وہ زیادہ لے سکتے تھے، مگر وہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھے تھوڑی لینی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اور گفتگو ہوئی، اور سب نے کہا یار امیر المومنین کی جو تنخواہ ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ لے لیں. لیکن کہے کون؟ سب ڈرتے تھے کہ جو کہے گا آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں اس کو وہ درے لگائیں گے. اب میں تو نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا، تیسرے نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا. آج ہمیں جو تنخواہ بڑھنے کی خبر لائے وہ خوشخبری ہوتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کو انعام دیں کہ اس نے ہمیں تنخواہ بڑھنے کی خبر سنائی. اور عمر لانوں کا حال یہ کہ ان کی تنخواہ میں اضافے کی خبر ان سے کوئی کہنا ہی نہیں چاہتا، ڈرتا ہے. حضرت علی لانو بھی اس میں شریک ہیں. پھر سب نے سوچا ہم تو بات کر نہیں سکتے، کسی ایسے بندے کو کہیں جو بات کر سکے. تو حضرت علی لانو نے مشورہ دیا کہ عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہیں، امہات المومنین میں سے بھی ہیں. ان کا بڑا مقام ہے، احترام ہے، ماں کا درجہ ہے. ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو یہ مشورہ دیں. وہ اگر بات کریں گی تو حضرت عمر لانو ان سے ناراض نہیں ہوں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے. چنانچہ ان صحابہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جی ان کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ ان کو کہیں کہ اپنی تنخواہ میں تھوڑا سا خود ہی اضافہ کر لیں، مگر کچھ بڑھانی ضروری ہے. ایک موقع پہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا ابا جان صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہے، آپ اپنا بیت المال سے جو روزینہ ہے وہ بڑھا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر نے کوسچن پوچھا بتا تجھے یہ بات کی کس نے؟ انہوں نے کہا جی میں نام نہیں بتاؤں گی، ان لوگوں سے وہ بہت آپ سے ڈرتے ہیں. کہنے لگے ہاں اگر تم مجھے نام بتاتی میں اتنے درے لگاتا کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی. وہ ہوتے کون ہے مجھے مشورہ دینے والے کہ میں تنخواہ اپنی بڑھا لوں؟ پھر عمر لانو نے کوسچن پوچھا کہ حفصہ تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کی بیوی رہی ہو، بتاؤ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی؟ ان کا نبی علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی، بس پیوند لگا کپڑا پہن لیتے تھے. ایک جوڑا تھا گیرو رنگ کا، وہ ذرا نیا اور اچھا تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو اس دن پہنتے تھے جب کوئی باہر سے وفد آیا کرتا تھا، اس دن پہنا کرتے تھے، ورنہ تو عام پیوند والا لباس پہن لیا کرتے تھے. اور کپڑا ہوتا تھا اسی کو دھوتے تھے، جب وہ پھٹ نہیں جاتا تھا تب تک اس کو بدلتے نہیں تھے. اچھا بستر کیسا تھا کہ بستر جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا ایک بنا ہوا تکیہ تھا، وہ نبی علیہ السلام سر کے نیچے رکھا کرتے تھے. کھجور کے پتوں کا تکیہ کتنا سخت ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کا تکیہ تھا. اور ایک کمبل تھا، نبی علیہ السلام سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھا اوپر بچھا لیتے تھے. جب گرمیاں آتی تھیں تو 4 کونا کر کے اس کو نیچے بچھا دیا کرتے تھے، اوپر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں. اسی میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزار دی. اچھا نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا؟ کہنے لگی کہ کبھی ملتا تھا کھا لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں جب سے نبوت کا دعویٰ فرمایا پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ آ گیا، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ آ گیا. 3 دن متواتر نہیں گزرے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ایک دن فاقہ ہوتا تھا، ایک دن کھانا ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے روٹیاں بنائی تو گھی کے ڈبے میں گھی ختم ہو گیا تھا، جو باقی بچ گیا تھا نا اس کو گھی کی تلچھٹ کہتے ہیں. میں نے اس گھی کی تلچھٹ کو اس روٹی کے اوپر لگا دیا اور اس کو چپڑ دیا تو وہ پراٹھا بن گیا. تو نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کے اس کو کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دے رہے تھے، جیسے کوئی بڑی نعمت ہاتھ میں آ گئی ہو. تو عمر لانو نے فرمایا
کہ حفصہ جب نبی علیہ السلام کا لباس ایسا تھا، کھانا ایسا تھا، بستر ایسا تھا، تو نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا، اگر اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ حفصہ میرے سے پہلے 2 حضرات تھے، نبی علیہ السلام چلے اپنی منزل پر اور انہوں نے مقصد کو پورا کر لیا، اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی کا معاملہ شروع کیا، وہ اپنی منزل کی طرف چلے، انہوں نے بھی اپنی منزل کو پا لیا، مقصد کو پورا کر دیا۔ حفصہ اگر میں منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اگر اس مقصد کو پورا نہ کیا تو میں منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا اور مجھے آخرت میں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے دنیا کے مال پیسے کو نہیں بڑھانا چاہتا، میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک عام غریب مسلمان والی زندگی، میں اسی حال میں زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ حال تھا۔ ہم تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے ہیں جو ہماری ضرورتوں سے کتنے زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے۔ یہ جو ملوکا کا لفظ ہے، اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس 3 چیزیں ہوں، اپنا گھر ہو، اپنی بیوی ہو اور اپنی سواری ہو، 3 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ بندہ بادشاہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو ملک کہہ سکتے ہیں، وہ گھر کا بادشاہ ہے، وہ ملوکا میں شامل ہے۔ آپ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں، گھر ہو، بیوی ہو، سواری ہو، اور ہمارے پاس تو گھر میں نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، تو پھر ہم تو واقعی بادشاہ والی زندگی نہیں، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم اگر اللہ کے شکوے کریں تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ بات سمجھ آئی؟ ہم آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں، فقیرانہ یا شاہانہ؟ بتائیے جی، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، سچی بات ہے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے فقیر آتا تھا اور 1 روپیہ مانگتا تھا، اس کو جب 1 روپیہ دیا جاتا تھا تو وہ جا کے روٹی خریدتا تھا اور کھا لیتا تھا کیونکہ بھوکا ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ فقیر 5 روپے مانگتا تھا، جب اس سے پوچھتے تھے کہ 5 روپے کیوں مانگتے ہو، روٹی تو 1 روپے کی آتی ہے، وہ کہتا ہے روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے، میں نے سگریٹ پینی ہے، اس لیے میں 5 روپے مانگ رہا ہوں۔ پھر آج ایک ایسا زمانہ آیا کہ آج کا فقیر نہ روپیہ مانگتا ہے نہ 5 روپے مانگتا ہے، 50 روپے کا سوال کرتا ہے، مجھے جی 50 روپیہ دے دیں۔ بھائی آپ نے روٹی کھانی ہے، جی روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے۔ بھائی آپ نے سگریٹ پینی ہے، سگریٹ تو میں نے پی ہوئی ہے، آپ کو 50 روپیہ کیوں چاہیے؟ جی میرے فون کے اندر بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ یہ آج کا فقیر ہے۔ تو آج کا فقیر بھی 50 روپے اپنے بیلوڈ سے بات کرنے کے لیے مانگتا ہے، اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا کھانا دیا اس امت کو کہ آج امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی دن میں 3 وقت یا 2 وقت کا کھانا ضرور کھا لیتے ہیں۔ ایسا گھر نظر نہیں آتا کہ جن میں صبح و شام آگ نہ جلے اور کھانا نہ پکے، لیکن اس کے باوجود ہم شکوے کرتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی روٹی کو ضرورت کے درجے میں ہم رکھیں، مقصد کے درجے میں نہ لے کے آئیں۔ مقصد کو بھول جانا اور ضرورت کو مقصد بنا لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، اور ہم اس فریب کے اندر آج مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میں نوجوانوں کو یہ نہیں کہہ رہا وہ کام چور بن جائیں اور کام نہ کریں اور بھوکے زندگی گزاریں، نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، جاب کریں، بزنس کریں، کھیتی باڑی کریں، جو کام ہے محنت کرنا ہے، اس لیے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا فرض کے بعد فرض ہے انسان کے اوپر۔ اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، مگر محنت کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے۔ جو حلال ملے گا اسی پر قناعت کر لینی ہے، اور جو حرام ہوگا اس کو ہم نے انکار کر دینا ہے۔ اگر حلال حرام کی تمیز آ گئی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ تمیز ختم ہو گئی ہم اپنی زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ کام چور بندہ تو اچھا نہیں لگتا، سست بندہ جو نکما ہو وہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی جوانی میں ان لوگوں کو دوست بنایا جو فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے والے دوست تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سیکنڈ ڈویژن اور تھرڈ ڈویژن والے بچوں کو کبھی دوست نہیں بنایا کہ یہ نالائق لڑکے ہیں، میں ان کو دوست نہیں بناتا۔ مجھے بڑے بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بھائی تم زندگی بھر اس کا خیال رکھنا، نالائق لڑکوں سے دوستی لگاؤ گے خود بھی نالائق بن جاؤ گے، لائق لڑکوں سے دوستی لگاؤ گے تو خود بھی لائق بنو گے۔ چنانچہ میں نے پوری زندگی کسی نالائق لڑکے سے دوستی نہیں لگائی، اور مجھے فرسٹ آنے والے بچے اچھے لگتے ہیں جو مدرسے میں فرسٹ آئیں، جو پورے ملک میں پوزیشن لیں۔ کل حضرت شیخ العزیز صاحب ایک بچے کو میرے پاس لائے اور وہ ہمارے ادارے کا بچہ، پورے ملک میں وفاق میں اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے مٹھائی منگائی اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کے منہ میں ڈالی۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے ہمارے ادارے کو عزت کا جو ہے نام دلوایا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں، تم ایک اچھے بچے ہو اور تمہارے لیے میں دعائیں کرتا ہوں۔ تو محنت کرنی چاہیے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مقصد کو بھول جانا اور فقط ضرورتوں کے لیے دن رات لگے رہنا اور کہنا جی کہ مجھے تو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، یہ زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج کتنے دفتر والے لوگ ہیں جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے کاروباری لوگ ہیں جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ کسی سے سروزہ مانگ کے دیکھیں کیا جواب ملے گا، اور جی فرصت ہی نہیں میرے پاس، میں کہاں سے وقت لاؤں۔
بھئی آپ لگے ہوئے کس وقت میں کس کام میں ہے؟ جی دکان میں لگا ہوا ہوں، میں جاب میں لگا ہوں، میں زراعت میں لگا ہوں، اور 3 دن نکالنے مشکل ہے. اور یہی بندہ ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ ایک دکان ہے بیٹے کے لیے دوسری دکان اور دے دے. بھائی وہ دوسری دکان چلانے کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس تو سروزہ بھی نہیں نکل. کہتے ہیں فکر نہ کریں، دکان چلانے کے لیے میں وقت نکال لوں گا. بھائی جیسے آپ دکان چلانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو سروزہ کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں، معمولات کے لیے بھی آپ وقت نکال سکتے ہیں. تو یہ بہانے ہوتے ہیں. انسان دنیا میں لگا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. یہ صرف پرائیورٹی کی بات ہوتی ہے. جس چیز کو پرائیورٹی ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکال آتا ہے. 15 منٹ کسی سے فون پہ بات کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب کوئی کال کرے ہم 15 منٹ بات کر لیتے ہیں. 15 منٹ مراقبہ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ پرائیورٹی دل میں نہیں ہوتی. تو آج ہم اپنی پرائیورٹیز کو فکس کریں، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں لائیں اور مقصد کو مقصد کے درجے میں لائیں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے اور سورہ کہف کی تعلیمات سے ہم اس سبق کو حاصل کر لیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی. اب ایک آخری واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ذہن میں مقصد کی کیا اہمیت تھی اور ان کی زندگیوں میں ضرورت کی کیا اہمیت تھی. ایک واقعہ ہے جو میں نے حضرت مولانا ظفر احمد قاسمی دامت برکاتہم سے سنا، خود کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن چونکہ انہوں نے سنایا تو یقیناً واقعہ بالکل مستند واقعہ ہوگا. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی ہوگا جو انہوں نے سنایا تھا. کیونکہ میں اپنے الفاظ میں واقعہ سناؤں گا، روایت بالمعنی ہوگی، الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، کافی پہلے کا سنا ہوا واقعہ ہے. مدینہ طیبہ کے ایک نوجوان تھے، وہ ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بندہ ایمان کو قبول کرتا تھا تو نبی علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہوتی تھی. اس نوجوان کا کھجوروں کا ایک باغ تھا. اس نے ایک دن کوشش کی کہ میں باغ کے گرد 4 دیواری بنا دوں تاکہ باہر کے جانور خواہ مخواہ میرے باغ کے اندر داخل نہ ہوں، وہ درختوں کو نقصان دیتے ہیں. جب اس نے 4 دیواری بنانی شروع کی تو 3 طرف تو بالکل جگہ تھی اور دیوار آرام سے بن جاتی تھی. جو چوتھی طرف تھی اس طرف جو درخت تھے وہ قریب قریب لگے ہوئے تھے، اور اس کے درختوں کے ساتھ چند درخت ایک بوڑھے صحابی کے تھے، اور درخت سیدھی نہیں بنتی تھی، دیوار سیدھی نہیں بنتی تھی، وہاں پہ آ کے دیوار کو ٹیڑھا کرنا پڑتا تھا. وہ نوجوان صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 دیواری مکمل کرنا چاہتا ہوں، چوتھی طرف جو ہے وہ مجھے اپنی دیوار کو ٹیڑھا کرنا پڑ رہا ہے کہ چند درخت ایک دوسرے جو ہے پڑوسی صحابی کے آ جاتے ہیں، اگر وہ درخت مجھے بیچ دے تو میں اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں گا، مگر میں نے ان سے بات کی ہے، وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں میں کوئی درخت نہیں بیچنا چاہتا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میری ہیلپ کریں اور ان سے مجھے درخت خرید کر دے دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے صحابی کو مسجد نبی میں بلوا لیا. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ یہ درخت ان کو بیچ دیں. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر تو حکم ہے تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور اگر مشورہ ہے پھر انکار کی گنجائش ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں جہاں رہتا ہوں نا بڑھاپا آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے وہاں سے ہٹائے نہیں، اور ان کھجوروں کا پھل مجھے لذت دیتا ہے، پسند ہے، میں ان کو کھانا پسند کرتا ہوں، میں ان کو بیچنا پسند نہیں کرتا، بس جو ہے اب مجھے کوئی نہ چھیڑے، مجھے اپنی زندگی یاد الہی میں گزارنے لگے. میں نے اس خریدنے والے کو انکار کر دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بیچنا چاہتا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر وہ جو چند درخت ہیں 2-3 درخت تھے یا 4-5 درخت تھے، اگر وہ تم ان کو دے دو گے نا تو میں ان کے بدلے تمہیں اتنے درخت جنت میں اور ملنے کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں جنت میں اتنے درخت اللہ اور عطا فرمائیں گے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں تو جاؤں گا نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت میں تو آپ جائیں گے، لیکن ان درختوں کے دینے پر آپ کو اور درخت جنت میں مل جائیں گے. اس نے کہا اے اللہ کے حبیب لا باس فی، اس میں کوئی حرج نہیں، مجھے مزید درخت جنت میں نہ ملیں، میں یہی زندگی گزارتا ہوں، مجھے چھیڑے کوئی نہ، لا حاجت لی، مجھے مزید درختوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بوڑھے بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ جہاں پڑا ہوا ہو نا، آپ کہیں کہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو جی، آپ کے نیچے ہم چادر بچھا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرو. پھر اگر بیوی کہے نہیں نہیں آپ سخت جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم نیچے تکیہ نیچے جو ہے ایک گدا بچھا دیتے ہیں، وہ کہے گا تم کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو، مجھے تنگ کر رہی ہو. تو طبیعت بوڑھے کی ایسی ہوتی ہے، وہ انٹرپشن پسند نہیں کرتا. تو وہ بوڑھے صحابی بھی جواب دے کے چلے گئے کہ مجھے مزید درختوں کی ضرورت نہیں، میں یہ درخت نہیں بیچنا چاہتا، اٹھ کے چلے گئے. ایک اور صحابی تھے، وہ یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے چند درختوں کے بدلے جنت کے چند درخت ملنے کی جو بشارت دی، یہ بشارت اس بوڑھے کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے ہے؟ اگر میں وہ خرید کے دے دوں تو کیا مجھے یہ بشارت مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بشارت ہر کسی کے لیے ہے. اب وہ صحابی وہاں سے نکلے اور اس بوڑھے کے پاس گئے، جا کے اس کے درخت دیکھے. اس بوڑھے کے جو 4 درخت تھے یا 5، وہ ایک خاص قسم کی کھجور تھی، اور اس کھجور کے 1000 درختوں کا باغ اس صحابی کے پاس تھا. یہ قباء میں رہتے تھے.
یہ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے انہوں نے سلام کیا اور اس سے اس کا حال پوچھا کہ تم کیسے ہو کیسے ہو. یہ حال چال پوچھنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے اور بات چیت کرنی شروع کر دی. یہ نفسیات جانتے تھے, سمجھتے تھے کہ بوڑھے کو یہ پھل پسند ہے, یہ ورائٹی پسند ہے. انہوں نے اسی ورائٹی کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو بوڑھے کے چہرے پہ تو خوشی آ گئی کہ میری پسندیدہ ورائٹی کی کوئی باتیں کر رہا ہے. تو بوڑھے نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. جب بندے کی طبیعت کھل جاتی ہے نا تو پھر وہ دوسری بات سننے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے. جب بوڑھے نے خوب باتیں کرنی شروع کر دی, اس دوران اس صحابی نے کہا ایک میرے ساتھ سودا کرنا ہے. انہوں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے کہ میرے پاس 1000 درختوں کا باغ ہے قباء کے اندر. بوڑھا کہنے لگا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ کسی کا باغ ہے اس ورائٹی کا 1000 درختوں کا. اس نے کہا اس کا مالک میں ہوں, میں آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لیجئے اور یہ 4 کھجوروں کے درخت مجھے اس کے بدلے دے دیجئے. وہ بوڑھا تیار ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیں اور 1000 کھجوروں کا باغ آپ لے لیں اور یہ 4 کھجوریں آج میری ہو گئی, ڈیل ڈن ہو گئی. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گئی. یہ صحابی مسجد نبی میں آئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن درختوں کو لینے کا فرمایا تھا میں نے وہ درخت لے لیے ہیں, اب وہ میری ملکیت ہے, میں آپ کی خدمت میں ان کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. جب نبی علیہ السلام کو وہ درخت مل گئے آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور اس کو کہا کہ اپنی 4 دیواری سیدھی کر لو, وہ درخت مل گئے ہیں. وہ نوجوان بھی خوش ہو گیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے. اب یہ جو صحابی جنہوں نے 1000 کھجوروں کا سودا کیا تھا یہ اپنے کھجور کے باغ میں واپس آئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اونچی آواز سے اپنی بیوی کو آواز دینے لگے, فلاں کی امی فلاں فلاں, جو اس کا نام تھا فاطمہ تھا یا کوئی اور تھا, فاطمہ فلاں فلاں جلدی باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے اور سامان کو لے کے. تو بیوی نے جواب دیا خیر تو ہے, آپ نے مجھے اس طرح تو باہر کھڑے ہو کے کبھی نہیں بلایا جیسے آج بلا رہے ہو. وہ صحابی کہنے لگے اس لیے کہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے اور میں اس باغ میں خود داخل بھی نہیں ہونا چاہتا, اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, میں باغ کے باہر ہی تمہیں بلا رہا ہوں, آپ باغ سے باہر نکل آؤ. وہ کہنے لگی کیوں نکل آؤں؟ کہنے لگے میں نے سودا کر لیا ہے. کہنے لگی کون سا سودا؟ کہنے لگی میں نے 1000 درختوں کا باغ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں مجھے 4 کھجوروں کی بشارت مل گئی ہے. وہ بیوی کہنے لگی اللہ تمہارا بھلا کرے, تم نے زندگی میں کبھی اتنا اچھا سودا نہیں کیا جتنا تم اچھا سودا کر کے یہ میرے پاس آئے ہو. یہ وہ ایمان تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کا بنایا تھا. ان کی زندگی میں جنت کا مل جانا مقصد تھا, آخرت کا سنور جانا مقصد تھا, اور اس کے لیے وہ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو کم کر لیا کرتے تھے, قربان کر دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ کہف کے سبق کو سیکھیں اور آج اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ عہد کریں آج کے بعد ہم صحیح وقت پر ڈیوٹی دیں گے اور رشوت کا پیسہ بالکل قبول نہیں کریں گے. جو دکاندار ہیں وہ ملاوٹ سے توبہ کریں, جھوٹ سے توبہ کریں, یا اجتماعی مال میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس سے توبہ کریں اور ارادہ کریں ہم آج کے بعد فقط حلال کھائیں گے, آدھی روٹی ملے, چند لقمے ملے, یا ہمیں اگر فاقے کے ساتھ وقت گزارنا پڑا ہم اس فاقے کو ترجیح دیں گے, لیکن حلال حرام کے مال کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کیوں جی یہ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ ذرا آج ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو رزق حلال وسعت والا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.